جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکمت کی تصویر نظر آتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھتے تو شجاعت کا مجسم نظر آتا ہے۔ عثمان غنی کو دیکھتے ہیں تو وہ عفت اور پاک دامنی کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ دیکھو صدیق اکبر حکمت کی مجسم تصویر، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شجاعت کی مجسم تصویر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عفت کی مجسم تصویر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کی مجسم تصویر نظر آتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ عدالت اگر نہیں ہے تو پہلے کے سارے اوصاف کمال نہیں رہتے، نقص بن جاتے ہیں۔ یہی عدالت ہی کا عنصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کو عطا کیا، تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حالانکہ حکمت کی تصویر سامنے نظر آ رہی ہے، شجاعت کی تصویر سامنے نظر آ رہی ہے، عفت کی تصویر سامنے نظر آ رہی ہے۔ صدیق اکبر میں موجود جو انبیاء کے بعد پہلے نمبر کا انسان ہے، آپ نے ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی۔ عثمان غنی عفت اور پاک دامنی کی مجسم تصویر کے آسمان کے فرشتے اسے حیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے یہ اعزاز نہیں بخشا۔ علی مرتضیٰ جن کو باب العلم والقضاء کہا، ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ لو کان بعدی نبی لکان علی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان سب کے اوصاف عدالت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور عدالت کی مجسم تصویر اللہ تبارک و تعالی نے فاروق اعظم کو بنایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک کے اس نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کا جو وصف ہے یہ وصف منتظمہ ہے، یہ انتظامی وصف ہے، یہ باقی سارے کمالات کو منتظم کرتا ہے، اس کو انتظام کرتا ہے۔ تو گویا کہ عدالت کی وجہ سے حکمت منتظم ہو کر اپنے کمال کو پہنچتی ہے، شجاعت منتظم ہو کر اپنے کمال کو پہنچتی ہے، عفت منتظم ہو کر اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ عدالت اگر نکل جائے تو پھر سارے کے سارے کمالات بے انتظام ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، اور منتشر چیز کمال نہیں ہوتی۔ منتظم جب ہو جاتا ہے تو وہ چیز با کمال ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ اگر میرے بعد کوئی نبی بالفرض بالمحال ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ عدل و عدالت کا جو وصف ہے، یہ وصف منتظمہ جو ہے، یہ انتظام کا جو وصف ہے، اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق کو عطا فرمایا۔ اور یہ انتظام کا وصف اصل میں انبیاء کی شان اور امتیاز ہے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی ایسا وصف منتظمہ عطا کرتے ہیں، ایسا انتظامی وصف عطا کرتے ہیں۔ اس انتظام کے وصف کی وجہ سے وہ امتیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح کی جو امتیں ہیں، ان کو جوڑ کر اس کو منزل پر پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اور وہ انتظامی وصف اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق میں رکھا ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا بالفرض البحال تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ کیونکہ انبیاء والا جو انتظام ہے اور جو وصف منتظمہ وہ عمر کے اندر نظر آتی ہے، لیکن چونکہ لا نبی آبادی، میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اس لیے عمر اعزاز نبوت سے مشرف نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی ہوتا تو پھر عمر ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم کی شان کیا ہے۔ تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے تو گزرے گا اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ اور فرمایا کہ عمر، جدھر تو ہوگا حق اسی طرف ہوگا، جہاں عمر بولے گا اسی طرف حق ہوگا۔ اور فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر محدث ہوتے تھے، ملم ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا تھا، محدث ہوتے تھے۔ اور فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس محدث ہونے کا کیا مطلب ہے؟
فرمایا محدث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ تو عمر یہ اس شان کا آدمی ہے کہ اس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے فاروق اعظم کے فضائل بیان کیے ہیں، اس انداز سے کسی اور کے فضائل نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ عدالت کے وصف کے ساتھ مشرف ہیں۔ خود بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی اس سے اوپر ہے، کسی کی اس سے نیچے ہے، یہ چھوٹی چھوٹی قمیصیں پہنی ہوئی لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے فاروق اعظم کو دیکھا، اسے اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی کہ زمین میں گھسٹ رہی ہے، اور زمین میں گھسٹتے اس قمیص کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے، کہ دین میں گویا کہ جو تقویت اور جو استقامت عمر کو حاصل ہوگی، گویا کہ وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور ایک خواب میں فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، پیالہ دودھ کا پیش کیا، میں دودھ پیا، میں نے اتنا دودھ پیا سیراب ہو کے کہ میرے ناخنوں کے اندر دودھ کی تری محسوس ہونے لگی، اتنا دودھ پیا، اور پیالے میں دودھ بچ گیا، میں نے عمر کو دے دیا، عمر نے دودھ پی لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم ہے، میرے علم میں نبوت میں سے اس کو حصہ ملا ہے۔ یہ فاروق اعظم تو گویا کہ اس قدر اور اس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے کمالات کی روح فاروق اعظم ہے۔ تبھی فرمایا کہ فاروق اعظم وہ ہے کہ جب تک یہ مضبوط دروازہ قائم رہے گا میری امت کے اندر فتنے نہیں آئیں گے، لیکن جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے نکل آئیں گے۔ لہٰذا فاروق اعظم جب تک تھے تو فتنوں کے دروازے بند تھے، لیکن جیسی آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ فتنوں کے دروازے کھل گئے اور اسلام بظاہر کمزور نظر آنے لگا۔